اب اس کے ساتھ ہم مولانا عبدالعلی صاحب جو فرزند ارجمن ہیں مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ مدرسے کے لیے جو مفید بات ہو اس کو بتائیں، اور جو طلبہ کے لیے جو مفید کام ہو ان کے لیے توجہ دلائیں، اور مدرسے کے لیے دعائیہ کلمات کہہ کر اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے عزیز دوست اور درسی ساتھی محمد شاہد سجاد صاحب، جو حقیقت میں نہایت مرنجان مرنج طبیعت کے حامل اور زمانہ طالب علمی میں ان سے خاصی قربت بھی رہی، اور ان کا حکم تھا چونکہ کہ ان کے مدرسے آیا جائے اور کچھ معائنہ کیا جائے، اور ان کی محبتیں چونکہ رہی ہیں اس لیے ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور یہاں حاضری ہوئی۔ یہ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کوشامبی میں آ چکا ہوں، لیکن ان کے مدرسے پہلی دفعہ آنا ہوا، اور ماشاءاللہ ان کا اخلاص ہے، اور یہاں کے جو دیگر اساتذہ ہیں ان کا اخلاص ہے، اور ان کی محنت ہے، لگن ہے، جستجو ہے کہ ایک میدان میں، ایک جنگل میں انہوں نے ایک شمع فروزاں کی ہے، ایک نور کی شمع فروزاں کی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس بدر کو کامل فرمائے۔ یہ حقیقت میں بدر ہے جو طلوع ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قمر کی شکل میں مکمل فرمائے، اور اس کی روشنی سے اس خطے کو، اس علاقے کو، اور بلکہ پورے قصبے اور شہر کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہاں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نونہال ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چند باتیں میں کہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو مکاتب کا نظام ہے ماشاءاللہ، وہ ہندوستان کیا بلکہ بر صغیر کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بہت مفید اور نافع ہے، کیونکہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے، عصری تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر تو بہت حد تک آپ دیکھیں گے کہ مکاتب کے نظام سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکولز قائم کیے جائیں، کیونکہ وہاں پر لوگ ترجیح دیتے ہیں اسکولز جانے کو۔ لیکن جو اس طرح کے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، قصبے ہیں، وہاں پر اسکولز میں ایک بڑا طبقہ ہے جو نہیں جاتا، اور ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو تعلیم سے بے بہرہ ہوتا ہے، تعلیم کے مواقع ان کو میسر نہیں ہوتے۔ ان کے لیے خاص طور پر مکاتب کا نظام بہت ضروری ہے، اور پھر ان طلباء کے لیے بھی جو اس اسکولز جاتے ہیں اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مکاتب کا بندوبست ضروری ہے، کیونکہ حقیقت میں آج کا جو نظام تعلیم ہے کچھ ایسا ہے کہ اس سے ہمارے بچوں میں وائرس داخل ہوتا ہے، اور ایک مادہ پرست نظام ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بے مقصد اور بے دین قسم کا نظام ہوتا ہے، جس میں صرف پیسہ کمانا بتایا جاتا ہے اور اس کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ بچے اسی میں پروان چڑھتے ہیں، اسی میں ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور بعد میں وہی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس نظام کی بے حد ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ گاؤں میں یا قصبے میں مکاتب کی ازحد ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جائے جو نسبتاً کمزور ہیں مالی اعتبار سے بھی، اور یا جن کو مواقع اس درجے میسر نہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کی یہ جو کوشش ہے یہ بہت ہی لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی اس کوشش کو بارآور فرمائے گا، اور جیسے ان کی خواہش اور تمنا ہے کہ جیسے اس مدرسے کی بنیاد پڑی ہے، اس مکتب کی بنیاد پڑی، مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک مدرسے کی شکل میں بلکہ ایک جامعہ کی شکل میں اللہ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے۔ یہاں پر قصبے کے، علاقے کے، بلکہ پھر آگے بڑھ کر میں کہوں کہ صوبے کے اور پھر پورے ملک کے طلباء آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں،
اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب شروع میں کوئی کام شروع کرتا ہے، ابتدا میں اس کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں، چیلنجز بھی پیش آتے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہی سے بڑے بڑے بزرگان پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا، خاص طور پر میں بچوں سے کہوں گا کہ اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایسے گاؤں سے اور ایسے قصبوں سے اور ایسے علاقوں میں ان کی نشوونما ہوئی کہ جن کا ذکر تک نہیں ملتا تھا، اور آج ان کے نام کی بدولت، ان بزرگوں کے نام کی بدولت ان علاقوں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ کے قریبی میں حضرت سید احمد شہید کا گاؤں تکیہ کلاں ہے، اس تکیہ کلاں کا نام ہی بھی شاید کوئی نہ جانتا ہوگا ایک زمانے تک، لیکن پھر وہاں حضرت سید احمد شہید، اس کے بعد مولانا علی میاں صاحب جیسی ہستیاں گزری کہ آج اس گاؤں کا نام ہر شخص جانتا ہے۔ یہاں پر کڑا میں سید قطب الدین مدنی رحمہ اللہ جو ہمارے جد امجد ہیں، وہ جہاد کی غرض سے تشریف لائے تھے، اور یہاں ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور ان کی بدولت کڑے کا نام بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، اور ہر شخص سید قطب الدین مدنی کو جانتا ہے جو بھی تاریخ سے واقف۔ اور اب دیگر جو بزرگ ہندوستان کے اندر گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، ان کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز ہوں، یا پھر ملا نظام الدین ہوں، یہ وہ بڑے نام ہیں جن کا تاریخ کے صفحات میں ذکر ملتا ہے، اور بہت ہی بلند ذکر ملتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے متعلق، یعنی یہ کوئی بڑے شہروں سے نہیں آئے، ان کا وجود بھی اور ان کی نشوونما بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی کوشش، محنت اور لگن سے وہ نام پیدا کیا کہ ان کے علاقوں کے نام ان کی بدولت روشن ہوئے، اور آج ان کے علاقوں کے نام ان کی بدولت تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ تو یہاں جو بھی سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے مکتب کا، اللہ سے دعا ہے کہ یہاں پر جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو اساتذہ دن رات لگے ہوئے ہیں اور للہ فی اللہ، اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نظام سنبھال رہے ہیں، ان کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے گا۔ اور اساتذہ سے میرا یہی کہنا ہے کہ حقیقت میں آپ لوگ بھی ان لوگوں کے درجے پر ہیں، اور ان لوگوں کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں جو بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں، اگر آپ کے دل میں وہی اخلاص ہے۔ یعنی قرآن مجید، احادیث میں قرآن مجید پڑھانے کی تو بہرحال فضیلت ہے ہی، اس کے علاوہ اخلاص جو حقیقی گوہر ہے اور جوہر ہے، وہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں، اور بڑے سے بڑا عمل اگر اخلاص سے عاری ہے، اخلاص سے خالی، تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ انسان جب یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے تو وہ بوریا نشین ہو کر بھی، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ کر بھی اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے اور خوشی سے زندگی گزارتا ہے، بسر کرتا ہے۔ اور اگر یہی صفت معدوم ہو جاتی ہے اور یہ احساس معدوم ہو جاتا ہے تو محلات میں رہ کر اور جامعات میں پڑھا کر بھی انسان کو طمانینت اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا جوہر اخلاص ہے۔ ہم ایک ٹوٹے پھوٹے مدرسے میں پڑھائیں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھائیں، اگر ہمارے اندر اخلاص کی وہ صفت ہے تو وہاں بھی ہمیں وہ لذت محسوس ہوگی اور وہ خوشی محسوس ہوگی جو شاید بعض ان پروفیسران کو جو بڑے بڑے جامعات میں پڑھاتے ہیں اور اخلاص سے خالی ہیں، ان کو وہاں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر نہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقی جوہر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے کسی خطے میں ہوں اور اس علاقے کے کسی خطے میں ہوں، ہم شہر میں ہوں یا گاؤں میں ہوں، اور ایک چیز بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اخلاص کی حقیقی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور مقصود حقیقی کو انسان تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ سکون حاصل ہوتا ہے، وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی حقیقی وجہ ہے ان بزرگوں کے اخلاص، ان بزرگوں کی جستجو کی، جنہوں نے پوری زندگیاں بوریوں پر گزار دیں، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں گزار دیں، اور لوگ حیرت کرتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ ان کو کیا حاصل ہے جو اتنے خوش ہیں۔ ان کو حقیقت میں اللہ کا تعلق حاصل تھا، اللہ کی لگن حاصل تھی، اور اللہ سے جو ان کا کنیکشن تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کے بعد ان کو دنیا میں فیم کی، پاپولیرٹی کی، شہرت کی، عزت کی، کسی چیز کی بھوک باقی نہیں رہی۔ اور جب یہ شہرت اور عزت یا دنیاوی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی شہرت یا دنیاوی پاپولیرٹی یا فیم، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اللہ
کہ ہاں آپ کے نام کا ذکر ہونے لگتا ہے اور آپ کے اندر اس کا ادراک اور احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ فرشتوں میں اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو لوگ حقیقت میں مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں میں ان کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم چھوٹے سے ایک مدرسے میں، ایک چہار دیواری میں، جو بظاہر اور لوگوں کو جن کو نگاہ بصیرت حاصل نہیں، ایک چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہو، لیکن ہم یہاں اگر اللہ کو یاد کریں گے اور بچوں کو اللہ کا نام سکھائیں گے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کریں گے، تو یہاں پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بغل میں جو گاؤں ہے وہاں کے لوگ بھی اس سے واقف نہ ہوں، لیکن اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ کے فرشتے اس سے واقف ہیں، کیونکہ اللہ ان فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ جب یہ احساس اور یہ ادراک پیدا ہو جائے کہ میرا ذکر اللہ کے ہاں ہو رہا ہے، اللہ کی مجلسوں میں ہو رہا ہے، پھر دنیا میں ہمارا ذکر ہو یا نہ ہو، انسان کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ سکون حاصل ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی سکون نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ایک شمع روشن ہوئی ہے، ایک نور کی کرن ہے، اس کرن سے اور بھی کرنیں پیدا فرمائے اور اس پورے علاقے کو، پورے خطے کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور کر دے، یہاں ایمان کی باد بہاری چلائے۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو یہاں پر ماشاءاللہ دن و رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بھائی عبدالعلی بھائی کا کہ جنہوں نے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی باتیں اور بہت اچھی مفید باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔